دوستوں آج دولت کا یہ بیش قیمتی وظیفہ اللہ الصمد، اللہ والوں اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ یا غنیوں کے ساتھ ملا کر پڑھ لو اور کوشش کرو اس وظیفے کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنے کی۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج جتنا رزق مانگو گے، جتنی دولت مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ یہ وظیفہ میں نے جتنوں کو بتایا، دیکھیں مجھے یہ وظیفہ ایک بزرگ نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے 2-3 لاکھ کے مسئلے تو یہ عمل ایک رات کے اندر ہی حل کر دے گا۔ یعنی آج وظیفہ پڑھو گے، رات تک پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں میں نے جتنوں کو بھی یہ وظیفہ بتایا نا، ان سب لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یار بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے۔ اس طریقے کار کے ساتھ پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ چاول کے دانے صاف ستھرے لینے ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، صاف ستھرے چاول کے دانے لینے ہیں، ان پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ الصمد کا اور یا غنیوں کا۔ اللہ الصمد کے معنی کیا ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ والوں آج اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یا غنیوں، یہ رب العالمین کی صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ غنی صرف رب العالمین ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں غنی صرف رب العالمین کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب بندے کو غنی کرتے ہیں، دیکھیں رزق تو ملتا ہے، اگر علم مل جائے تو وہ بھی غنی ہونا ہے، اگر اولاد میں کثرت ہو تو یہ بھی غنی ہونے کی ہی علامت ہے۔ تو لہٰذا آج یہ خاص تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ جو خاص الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اور یہ اللہ الصمد کا عمل رب العالمین کی صفت بھی، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر مہربانیاں کرتا ہے اور ہم سب کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ تو دوستوں جب بھی کوئی غم ہو، جب بھی کوئی دکھ ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، تو اس خاص وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اللہ والوں پیسہ آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے، اتنی مہنگائی کا دور ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں، ان کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، ہمارا اپنا گھر ہو جائے، قرض ادا ہو جائے، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح اللہ الصمد اور یا غنیوں کو پڑھنی ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے، اور پھر ان چاول کے دانوں پر دم کر دے اور میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1-1 کروڑ لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر پریشانی کو اس عمل کے ذریعے دور کر دے گا۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ہر خوف سے نجات دینے والا ہے، ہر بیماری سے شفا دینے والا ہے، ہر ظالم سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور ہر بے سکونی میں سکون ڈالنے والا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نافرمان اولاد ہے، یا ساس بہو میں تناؤ ہے، تو یہ اس میں مبارک یقین کریں آپ لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دے گا، تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا اس گھر میں رشتہ، اس گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، بھائی کے بیٹے سے ہو جائے، بہن کی بیٹی سے ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور انشاءاللہ وہ رشتہ جڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں لازمی پڑھیں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں
اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ایسے کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباق پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے۔ سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں۔ اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا۔ زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔
آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے
سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے آخر میں قرآن پاک کا بہت ہی خاص جو ہے سورۃ الاخلاص، اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا افضل ترین اور اتنا بے مثال عمل ہے کہ جس بندے نے بھی آج مٹھی بھر چینی پر یا غنی اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العالمین نے بے شمار کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں نازل فرما دی۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں، اللہ الصمد، دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں اور اللہ الصمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار 100 ٹائمز یا غنیوں اور اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس چینی پہ دم کر دیں جو چینی آپ کے پاس ہے۔ اللہ والوں، چینی ہر گھر میں موجود ہی ہوتی ہے، شاید میں آپ کو شروعات میں بتانا بھول گیا، لیکن چینی آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہے۔ اس وظیفے کی شرط ہے کہ مٹھی بھر چینی یا 1 پیالہ چینی آپ نے لازمی اس عمل کے ساتھ کرنی ہے۔ اب اللہ والوں، اس پہ دم کر دیں، اس پہ پھونک مار دیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا کر لی آپ لوگوں نے، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے، کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اب اس چینی کے آپ لوگ 2-4 کام کر سکتے ہیں، یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو، دوسرا آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی چوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔